تصور کر لیں کہ آپ اور آپ کا خاندان غزہ میں رہتے ہیں۔ اس وقت رات کے 12:40 ہو رہے ہیں۔ ایک گہری خاموشی ہے اور اس خاموشی میں آپ سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ اگلے سیکنڈ میں ایک بم آپ کی چھت پر آ گرتا ہے۔ اس کے اگلے سیکنڈ میں پوری فیملی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہلکی سی ہوش آتی ہے۔ آپ بہت زخمی ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن آپ زندہ ہیں۔ آپ اپنی فیملی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس گھر کی چھت کے نیچے ہیں جو ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ آپ اپنی فیملی کو ان بھاری پتھروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتھر بہت بھاری ہیں۔ وہ گھر اور پتھر جن سے آپ کو بہت محبت تھی، اچانک نفرت کے باعث بن جاتی ہے۔ آپ بے بس ہیں، چیختے ہیں اور سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سانس نہیں آ رہا۔ اگلے سیکنڈ میں ایک اور بم آتا ہے اور دوبارہ اسی چھت پر گرایا جاتا ہے۔ آپ کی سانس وہیں رک جاتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ جگنوں جیسی وادی جل رہی ہے، خون سے پکار نکلتی ہے، آنسوؤں کی بوندیں، تڑپتی لاشیں چیختی ہیں۔ یہ داستان فلسطین کے لیے ہے۔ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ اسلام کی ہے۔ یہ ہے غزہ، جو کہ اب غزہ نہیں رہا۔ کچھ سالوں یا مہینوں میں شاید اس کا نام بھی ختم ہو جائے، کیونکہ غزہ کے پاس اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچا۔ غزہ ڈھانچہ بن چکا ہے، ہر طرف تباہی تباہی ہے، گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ ہے وہ غزہ جہاں بچے گھر سے باہر نکلتے تو واپس نہیں آتے، جہاں بچے بھوک سے مر جاتے، جہاں ہر آنے والے سیکنڈ میں گولیوں کی آوازیں سننے میں آتی ہیں۔ اگر بم اور گولیوں کی آواز رک جائے تو بچے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ آواز کیوں رکی۔ اور یہ ہے غزہ جو ہم سب کی زمین ہے، لیکن آپ اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ زمین آپ کی ہے، قبضہ کسی اور کا ہے۔ آپ کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے۔ یہ زمین آپ کے لیے ایک جھیل بن چکی ہے اور آپ یہاں پھنس چکے ہیں اور اس زمین کو چھوڑ کر دور جانا چاہتے ہیں، جس زمین کے لیے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ ہے غزہ، جس کی لمبائی صرف 25 میل ہے۔ 2.3 ملین سے زیادہ لوگ اس چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ گھنی آباد جگہوں میں سے ایک ہے۔ 20 ملین لوگ میں سے 10 ملین بچے ہیں۔ غزہ سے باہر نکلنا اپنی جان گنوانے کے مترادف ہے۔ غزہ جس کے 2 بارڈر ہیں، 32 میل کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ جسے ایریس کراسنگ کہا جاتا ہے، 7 میل کا بارڈر مصر کے ساتھ ہے جسے رفح کراسنگ کہا جاتا ہے۔ دونوں بارڈرز پر بہت سخت سیکیورٹی ہے۔ اسرائیل کے بارڈرز پر مضبوط فوجی ریز وائر اور نگرانی کے نیٹ ورک استعمال کیے جاتے ہیں۔ غزہ سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس پرمیشن ہونا لازمی ہے، جو صرف اسرائیل کی اتھارٹیز دے سکتی ہے۔ ہر آنے والے سال میں غزہ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غزہ کے 70% لوگ بے روزگار ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی آمدنی کے لیے بھاری پتھر، پلاسٹک اٹھاتے ہیں تاکہ اسرائیل کے گرے ہوئے بموں کی تباہی صاف کریں۔ ایک فیملی میں 10 سے 12 بچے ہیں، وسائل کم ہیں، علاج کے پیسے نہیں، اسپتال تباہ ہو چکے ہیں اور رہائش انتہائی محدود ہے۔ غزہ میں پانی زہریلا اور ٹاسکس ہے، پانی صاف کرنے کے پلاسٹرز تباہ ہو چکے ہیں۔ غزہ کے لوگ ایماندار ہیں، روزانہ گولیاں کھاتے ہیں، لیکن امید نہیں چھوڑتے، آج بھی اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آواز اٹھانا بند نہ کریں۔ آپ کی آواز بہت معنی رکھتی ہے۔